السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ انڈیا کے بارے میں کیوں اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں۔ اول تو کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اور جو کر رہے ہیں نہایت ہی ادب اور احترام سے۔ کیوں بھائی؟ کس بات کا ادب، کیسا احترام ہے یہ کہ ایک ملک آپ کی ماں بہن ایک کر رہا ہے اور آپ یہاں اسے کینڈی اور چاکلیٹ کھلا کے ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، اس سے آپ کی اچھائی سے گھنٹہ فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ لوگ آرٹیکل 35A ختم کر چکے ہیں، 370 ختم کر چکے ہیں، جس کے تحت کوئی انڈین وہاں زمین نہیں خرید سکتا تھا، وہاں شادی نہیں کر سکتا تھا، وہاں کوئی بھی نان کشمیری جا کے آباد نہیں ہو سکتا تھا، کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب وہاں یہ قانون ختم کیا جا چکا ہے، جس کے بعد میجورٹی ہندو وہاں جا کے رہنا شروع کریں گے، زمینیں جائیدادیں بنائیں گے، چاہے ان کو دگنی مہنگی زمین ملے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اور اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ آپ ریفرینڈم کروائیں، جو کشمیری چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں اگر ریفرینڈم کروایا جاتا تو فیصلہ کشمیریوں کے حق میں ہی ہوتا، لیکن اس آرٹیکل کو ختم کر کے وہاں کشمیریوں کو نکالنے کا پلان اور ہندوؤں کو گھسانے کا پلان شروع ہو چکا ہے، تاکہ وہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہو جائے اور اگر ریفرینڈم کروایا بھی جائے تو فیصلہ انڈیا کے حق میں آئے۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان اس بات کی کھل کے مذمت کرتی ہوں کہ جو کچھ انڈیا نے 30 اور 31 جولائی کی رات کیا، 1947 سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، کلسٹر بم حملہ کیا نہتے کشمیریوں پر، اور تو کچھ خاص نہیں، لیکن اس حملے سے بھارت نے اپنی دہشت گردانہ فطرت کو بے نقاب کیا۔ اس پر انڈین میڈیا کی رپورٹنگ سنیں آپ۔ انڈین میڈیا رپورٹنگ کرتا ہے کہ ایک اور آتنکواد کے ہلاک ہونے کی خبر آئی ہے اور اپنے جوانوں کو چیخ چیخ کر شہید ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کاش کوئی جا کے ان کو بتائے کہ کافر کبھی شہید نہیں ہوتے، یہ شان صرف ان مسلمانوں کے لیے خاص انعام ہے ان کے پروردگار کی طرف سے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اور ایک طرف ہے ہمارا میڈیا، ہمارے ہاں لوگوں کی زبانوں پر لقوہ طاری ہو گیا ہے، کھل کے فیور نہیں کر رہے۔ یاد رکھو، اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو تو یقیناً باطل کے ساتھ ہو، یا حق کہو یا مان لو کہ تم باطل کے ساتھ ہو۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری زبانوں کو؟ تالے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تھوڑے سے مفاد کی خاطر اتنی بے حسی کہ اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کو چھوڑ کے ہم ان ہندو بنیوں کی خوشامد کرتے پھریں۔ ان کی اصلیت آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے 1947 سے پہلے تک انہیں بھگتا ہے۔ وہ لوگ ان جیسے درندوں اور شیطانوں سے پناہ مانگتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واللہ ابھی حال ہی میں تبریز انصاری کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا، اف خدا کی پناہ! اگر آپ اس نہتے مسلمان کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگی ان کی درندگی۔ میں مانتی ہوں کہ انہی میں کچھ لوگ اب اتنے باشعور ہیں کہ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر انسانیت کے قتل کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ بے شک اچھائی کم بھی ہو تو برائی پر غالب رہتی ہے، لیکن ہمیں اب ان ہندوؤں کی، ان کٹر ہندوؤں کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، جیسا کہ ہم نے ابھی نندن والے کیس میں کیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہوئی، مگر قسم سے ان لوگوں کو سکون پھر بھی نہیں ملا۔ آئے دن یہ مودی نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے کہ اسے دنیا میں ڈسکس کیا جائے اور اس کی بے عزتی کی جائے۔ اور تو اور RSS کا رکن سنجے راوت کہتا ہے کہ کشمیر ہم نے لے لیا ہے، اب آزاد کشمیر بھی ہمارا ہوگا۔ مطلب ان کے خواب دیکھیں آپ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی بلوچستان، اور اس کے بعد مودی کا اکھنڈ بھارت کا خواب پورا ہوگا۔ کیا کیا پلاننگز ہیں بھائی ان کی، کیا ہی بات ہے۔ اور ہم اب تک جی حضوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کھل کر اپنے کشمیری بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں، ورنہ کہیں ان ہندو بنیوں کو راضی کرتے کرتے ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس یہی تھا میرا آج کا میسج، اور میں تم سے ملوں گی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے میسج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ کشمیریوں کے حق میں بہت بہت دعا کرنا۔